فورن فنڈنگ میں نام لیے ہیں انہوں نے وہ بیری شنپس اور اندر دوسانج کے پتہ نہیں دوسال جو بھی صاحب ہیں. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میں نے اسکرین پہ ڈالے ہیں، ایویڈنس یہ دوبارہ ہے ڈالیے گا جی. کہ امریکہ میں ایک فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے فارا، جس کو وہاں کی جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے. اس کے تحت جتنے بھی فورن ایجنٹس ہیں ان کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے فنڈ ریزنگ کی. تو یہ جو نام ہے جو لیے گئے یہ آپ کو فارا کے ریکارڈ میں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ پبلک ڈاکیومنٹ، یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے، یہ میں نے وہیں سے اٹھایا ہے، میں اسکرین پہ ڈال رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ایجنٹس نہیں تھے. عمران خان صاحب نے 6 دفعہ پی ٹی آئی LLC بنائی امریکہ میں، 4 دفعہ بند کی، 2 رہ گئی ہیں جو آج بھی موجود ہیں. سجاد برقی صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں امریکہ کے، جو عمران خان صاحب کا وائٹ ہاؤس بھی گئے تھے عشائیہ میں، وہ بارہا فنڈ ریزنگ کرتے رہے. ملینز آف ڈالرز کی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے. فارا میں اس کا عشر اشیر بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا جو قانون ہے. پہلے بھی جب ان کے اوپر 2014 میں جب یہ کیس شروع ہوا تو پھر ان کو یہ 4 کمپنیاں بند کرنی پڑی، اس لیے کہ ان کو خوف تھا کہ اس میں بہت بڑی ملینز آف ڈالر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کتنے ملین ڈالر؟ کیونکہ یہ جس مدت کا کیس ہے اس میں 2.3 ملین ڈالر آئے ہوئے ہیں. جی 2.3 ملین ڈالرز بھی آئے ہیں. اس کے بعد جب محترمہ جو فوزیہ قصوری بھی اور نرگس علی صاحبہ بھی کرتی تھیں تو ہمارے پاس جو 2 کمپنیز ہیں، ایک جو 5975 ہے فارا رجسٹریشن نمبر، اس نے 2.65 ملین ڈالرز اکٹھا کیا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے، اور دوسرا جو 6160 جس کا آپ غالباً ذکر کر رہے ہیں اس میں 3.27 ملین ڈالرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ 2 کمپنیاں جو 6160 اور 5975 یہ فارا رجسٹریشن نمبرز ہیں، یہ اس وقت ویلڈ ہیں. اس سے پہلے 687 بھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، 6859 بھی تھی اور اس کے تحت کتنے پیسے آئے وہاں سے؟ اس کی ابھی ڈیٹیل ہمارے پاس اویلیبل نہیں، وہ ہو جائے گی فارا کا ریکارڈ. لیکن ان 2 اکاؤنٹس کو اگر ملائیں تو 3 2 5 اور تقریباً 6 ملین ڈالرز کے قریب ان 2 کمپنی سے یہ انہوں نے فنڈز حاصل کیے. تو یہ جو آپ نے فورن نیشنل اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کتنے؟ جی ابھی یہ سارا ریکارڈ دیکھیں نا، یہ تو 2 نام ہے نا، بیری شنپس اس میں سے ایک ڈونر ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے 150 یا $1000 دیا ہوگا. ایک صاحب ہیں وہ اندر صاحب جو ہیں جو آپ کہتے ہیں انڈین نیشنل. دیکھیے اس میں اہم بات سمجھنے کی، ہم اس کیس میں پٹیشنر نہیں ہیں. پٹیشنر تھے اکبر ایس بابر صاحب. انہوں نے جو ریکارڈ ان کے پاس اویلیبل تھا اس کی بنیاد پہ کہا. پھر چونکہ تحریک انصاف نے شروع اس میں کتنے فورن نیشنل ہیں جو آپ کے پاس؟ جی میرے پاس اس میں ریکارڈ نہیں. فورن نیشنلز تو بے شمار ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان ڈوئل نیشنلز ہیں ان کے علاوہ کون سے ایسے لوگ ہیں اور کمپنیاں ہیں. پاکستانی ڈیول نیشنلز تو بائی لا ان کو پیسے دے سکتے ہیں پارٹی فنڈنگ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے اندر جو پرابلم آئے گی کہ اگر اس میں کوئی اندر جیت آ گیا یا اس کے اندر بیری شنپس آ گیا یا کوئی کمپنیز آ گئی ہیں، فورن گورنمنٹ آ گئی ہیں. فورن گورنمنٹس بھی اور فورن سٹیزنز بھی فنڈ نہیں کر سکتے. فورن سٹیزنز تو نہیں کر سکتے. فورن سٹیزنز کمپنی اور کمپنیاں کوئی بھی کمپنی فنڈ نہیں کر سکتی. تو یہ سارا ریکارڈ جو تو آپ کے خیال میں اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بیری شنپس صاحب جو ہیں یہ کچھ جوش امریکن؟ جی امپلیکیشن پہلی تو بات یہ ہے جو انہوں نے جواب دینا ہے کہ 6 سال 3 مہینے اور 5 دنوں سے اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی لیگل امپلیکیشن کیا ہے؟ جی 2 لیگل امپلیکیشنز ہیں. پہلی لیگل امپلیکیشن تو یہ ہے کہ یہ تمام جو انلیگل فنڈنگ ہے یہ ان کو پی ٹی آئی کو واپس کرنی پڑے گی اور بحق سرکار ضبط کروانی پڑے گی. آسان کام ہے، واپس کر دیں. ٹھیک ہے واپس کر دیں، ان کے پاس تو بہت ملین آف ڈالرز ہیں. دوسرا یہ ہے جو ایشو اٹھتا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے ایز ہیڈ وہ سرٹیفائی کیا تھا ایک ایسا ریکارڈ جو کہ غیر قانونی تھا، تو پھر فوری طور پر ان کے صادق اور امین ہونے کے ایشوز اٹھیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کے ایشوز اٹھیں گے، اور اس پارٹی کی جو ویلڈ رجسٹریشن ہے جس کے تحت جو الیکشن سمبل الاٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جس ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے پارٹی رجسٹریشن ہے، اگر وہ فورن فنڈنگ ہو تو وہ اس کی رجسٹریشن جو ہے ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے.